حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم و حکمت کی ایک بات کو حاصل کرنا خیر من الدنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن کچھ لوگوں کو قرب الہی ایسا نصیب ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر لوگ حیرت میں چلے جائیں گے۔ وہ لوگ نہ تو نبی ہوں گے اور نہ ہی شہداء ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ مختلف قبائل کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں گے اور اچھی باتیں سن کر ایسے لطف اندوز ہوں گے جیسے بندہ کھجور سے لطف اندوز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حدیث کی بات کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی حد کو جاننا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو درود و سلام جو پڑھا جاتا ہے، اس پر جو اللہ کریم جو اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اس ثواب کی انتہا نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کے پر مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو پانی میں غوطہ لگانے کا حکم دیتا ہے۔ وہ فرشتہ پانی میں غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگانے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس کے پروں سے پانی کے قطرے گرتے ہیں۔ ہر قطرے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اور وہ تمام فرشتے قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں جس نے مجھ پر درود پڑھا ہو۔ اب اس حدیث پر اگر غور کریں تو کیا درود و سلام پڑھنے کے اجر و ثواب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ جس نبی پر درود پڑھ رہے ہیں اس درود پڑھنے کے ثواب کی انتہا نہیں ہے تو ان کے شان کی انتہا کیا ہو، ان کی شان و عظمت کی انتہا کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے واقعات کو بیان کرنا، اس وقت جو معجزات رونما ہوئے، جو کمالات تھے، جو اوصاف تھے، اس کو بیان کرنے کا نام میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور یہ میلاد جب سے کائنات بنی ہے تب سے یہ میلاد ہو رہا ہے، اور جب تک یہ کائنات رہے گی تب تک یہ میلاد ہوتا رہے گا۔ کہ جب تک یہ چاند تارے جھیل ملاتے جائیں گے تب تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نعمت الکبریٰ امام حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ پوری کی پوری کتاب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات پر ہے۔ نعمت الکبریٰ کا معنی ہے سب سے بڑی نعمت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس میں انہوں نے ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام عامر یمنی تھا۔ اس کی بیٹی گونگی، بیری اور چلنے پھرنے سے بھی قاصر، اور طرح طرح کے امراض، کوڑ کا مرض اس سے لگا ہوا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو بت کے سامنے بٹھاتا اور بت سے کہتا کہ میری بیٹی کو شفا دے، تو ہمارا خدا ہے، میری بیٹی کو شفا دے دے۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن وہ چھت پر بیٹھ کر اپنی بیوی سے گفتگو کر رہا تھا کہ کئی سال ہو گئے ہیں ہم اپنے خدا کے سامنے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو شفا دے دے، لیکن یہ مٹی کا بت، یہ گونگا بہرا ہے، نہ یہ بولتا ہے نہ یہ سنتا ہے، اس نے کیا ہماری بیٹی کو شفا دے دی؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم کسی صحیح دین پر نہیں۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ پھر کوشش کرو، تلاش کرو حق کی، تاکہ ہمیں ہدایت مل جائے۔ ابھی یہ دونوں میاں بیوی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے اوپر کرم ہو۔ جس رات یہ گفتگو کر رہے تھے کہ وہ رات 12 ربیع اول کی رات تھی اور وہ پیر کا دن۔ چھت پر یہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اچانک آسمان پر ایک روشنی پھیل گئی
اور ایک طرف نور کی برسات ہو رہی ہے، اور ایک گھر ہے جس گھر کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، اور وہاں سے جو نور نکل رہا ہے جس سے وہ پوری دنیا پر، پورے آسمان پر پھیل گیا، اور پوری کائنات جو ہے وہ جگمگ جگمگ کر رہی ہے۔ اچانک دیکھا کہ ان کا جو بت تھا جس کو یہ پوجا کرتے تھے وہ منہ کے بل اوندھا گرا ہوا تھا۔ یہ عامر یمنی اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہمارے بت کی حالت تو دیکھو کیا ہو گئی، یہ زمین پر گر کر ذل و خوار ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بت کو قوت گوئی عطا کر دی۔ بت کہنے لگا کہ خبردار، وہ آخری نبی جن کا انتظار تھا ان کی آمد ہو گئی۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، عامر یمنی کی بیٹی جو چل پھر نہیں سکتی تھی، جو کئی سالوں سے اپنے بت سے التجائیں کر رہا تھا کہ میری بیٹی کو شفا دے دے، وہ بیٹی اپنے پاؤں کے بل چلتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ عامر یمنی بڑا حیران ہوا، کہا کہ بیٹی جس تکلیف نے تیرا جینا حرام کیا ہوا تھا، تیرا جینا مشکل کیا ہوا تھا، تجھے یہ شفا کیسے مل گئی؟ تو وہ بیٹی کہنے لگی کہ میں دنیا سے بے خبر سو رہی تھی، میں نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ہے اور ایک ایسا نور ہے جس نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے بزرگ سے کہا کہ یہ نور کیسا ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ حضرت عدنان کا نور ہے۔ یہ عدنان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باپ دادے تھے ان میں سے ایک بزرگ یہ بھی تھے، حضرت عدنان۔ کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ ان کا نام نامی اس میں گرامی، ان کا نام احمد ہے۔ کہا کہ ان کا دین کیا ہے؟ کہا کہ یہ دین حنیف پر ہے۔ یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کہا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمدی کو اٹھانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کہنے لگی کہ میں نے اسے کہا کہ کیا تم میری تکلیف دیکھ رہے ہو؟ تو فرشتے نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب میں اپنے راز اور اپنے دلیل کو رکھا ہے، جو ان کے وسیلے سے دعا کرے گا میں اس کی مشکلات کو دور کر دوں گا۔ لڑکی کہنے لگی کہ میں نے فوراً دعا کی اور ہاتھ کو اپنے چہرے پر اور پورے جسم پر پھیرا تو میں ایسی ہوگی جیسے کبھی بیمار ہی نہ تھی۔ تو وہ عامر یمنی اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم نے اس مقدس ہستی کے عجیب و غریب نشانیاں دیکھ لی، میں ان کے دیدار کے لیے، ان کے دیدار میں، ان کے عشق میں جنگلوں کا اور وادیوں کا سفر طے کروں گا۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ ان کی زیارت کے لیے ہم بھی ساتھ چلیں گے اور ہم ان کے دین کو اختیار کریں گے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی سفر پر نکل پڑے اور کسی طرح سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر پوچھ کر اس گھر پر پہنچے، دروازے کو دستک دی اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے نور نظر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میں اپنا بیٹا تمہیں نہیں دکھا سکتی، کیونکہ یہودیوں کا ڈر ہے کہیں یہودی میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچاتے، اور میں تم لوگوں کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ تو عامر یمنی کہنے لگا کہ اس آپ کے نور نظر کو دیکھنے کے لیے تو ہم نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا دین چھوڑ دیا، ہم تو ان کے دیدار کے لیے آئے ہیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ان کا عشق و محبت و بے قراری دیکھی تو کہا کہ کچھ دیر ٹھہر جاؤ۔ آپ اندر چلی گئیں اور پھر اندر سے آواز دی کہ تم اندر آ جاؤ۔ اب وہ عامر یمنی اور اس کے گھر والے اس کمرے میں داخل ہوئے، وہ کمرہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں آرام فرما رہے۔ جب بندہ مسجد الحرام شریف میں جاتا ہے نا تو قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، دل دھڑکنا شروع کر جاتا ہے، اور جو ہی کعبے میں جب نظر پڑتی ہے نا تو ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ انوار و تجلیات کی وہاں زیارت ہو رہی ہوتی ہے۔ جب بندہ مدینہ منورہ چاہتا ہے، جیسے جیسے مسجد نبوی شریف قریب آتی ہے نا تو قدم لڑکھڑانا شروع ہو جاتے ہیں، بدن کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی مسجد نبوی شریف کے اندر بندہ قدم رکھتا ہے جالیوں کے سامنے تو بندے کی کیفیت ہی الگ ہو جاتی ہے کہ انوار و تجلیات کی زیارت۔ حالانکہ حضور مسجد نبوی شریف میں جلوہ فرما ہے لیکن پردے میں ہے، ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی۔ مسجد الحرام شریف یہ مکہ حضور کی جائے ولادت ہے، لیکن عامر یمنی تو وہاں جا رہا ہے جہاں حضور ظاہری طور پر جلوہ فرما ہے۔ اس وقت عامر یمنی کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب وہاں پر جیسے اس کمرے میں داخل ہوئے، انوار و تجلیات ہیں، ان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو گیا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ان گھر والوں کی چیخیں نکل گئی، ان کی ہچکیاں بند گئیں کہ قریب تھا کہ ان کی روح کفن سے دوسری سے پرواز کر دے۔ آمینہ کہنے لگی اب جلدی تم لوگ یہاں سے واپس چلے۔ اب یہ دل پر ہاتھ رکھ کر الٹے قدم روتے چیختے
حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے باہر نکل گئے، لیکن دل کی کیفیت بدل چکی تھی، حالت ہی بدل چکی تھی، دل کی دنیا تو زیر و زبر ہو چکی تھی، حضور کے عشق میں مبتلا ہو چکے تھے، حضور کے عشق میں فنا ہو چکے تھے۔ اب یہ مکے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھر رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک بار پھر دیدار ہو جائے۔ عامر یمنی سے برداشت نہیں ہو رہا، کہنے لگا مجھے ایک بار پھر لے چلو۔ حضرت آمینہ کے گھر آئے اور اس کی کیفیت ہی بدلی، زاروں قطار ہو رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے کہ آمینہ اپنے نور نظر کی ایک بار اور زیارت کروا۔ حضرت آمینہ کو ترس آیا، حبیب یمنی اندر گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہی حضور کے قدموں پہ گرا، حضور کے قدموں کو بوسہ دیا اور اس کی روح کا فصل سری سے پرواز کر دیا۔ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جس نے کی بس دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف ہے، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں، حضور واعظ فرما رہے ہیں، حضور ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ایک یہودی کا بیٹا گھر سے باہر نکلا تھا کسی کام کی غرض سے، اچانک دروازے کے اندر سے نظر پڑی اور دیکھا حضور بیٹھے ہیں اور صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، تو حضور کے چہرے پر نظر پڑنی تھی، حضور کی محبت میں فنا ہو کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اب حضور کی محبت دل میں گھر کر گئی، یہ ایسا چہرہ ہے کہ جس کو بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ اب یہ کسی نہ کسی بہانے سے گھر سے باہر آئے اور مسجد نبوی شریف کے دور کسی ٹیلے پر بیٹھ کر ٹکٹکی باندھ کر حضور کو دیکھے، آتے جاتے حضور کی زیارت کریں۔ اب دل کرے کہ میں حضور کے پاس جاؤں، ان کا کلمہ پڑھوں، لیکن باپ یہودی ہے، وہ تو قتل کر کے رکھ دے گا، طرح طرح کی سزائیں دے گا۔ تو اب جب یہ عشق اندر ہی اندر ہونا تو یہ بندے کو بالکل بھلا کے کمزور کر دیتا۔ حضور کے عشق میں کمزور پڑ گیا، بیمار ہو گیا، یہاں تک یہ بستر پہ پڑ گیا۔ اب وہ باپ اس کا بڑا امیر و کبیر تھا، اس نے دنیا جہان کے بڑے بڑے طبیب بلائے، لیکن یہ تو بیمار مدینہ ہے، اس کی تو کوئی دوا ہی نہیں ہے، اس کو کون دوا دے؟ تو آخر کار اس کے بیٹے نے، اس کے باپ نے اس کو کہا کہ میرے بیٹے تجھے ہوا کیا ہے، تیرا مرض کیا ہے؟ طبیبوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تیرا مرض کیا ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ مجھے کیا ہوا۔ اب وہ بیچارہ اکلوتا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ بتاؤ تمہیں ہوا کیا ہے، میں تمہاری شفا کے لیے ساری رقم خرچ کر دوں۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان مجھے مسلمانوں کے نبی سے پیار ہو گیا، مسلمانوں کے نبی سے محبت ہو گئی ہے، ان کے دیکھے بغیر میں صحت یاب نہیں ہو سکتا، ایک جھلک ان کی دکھا دی جائے۔ تو یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہنے لگا کہ میرا بیٹا آپ کے عشق میں بیمار ہو گیا، وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان کے ہمراہ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زانوں پر اس کا سر رکھا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت بھی ملے گی، میری جنت بھی ملے گی، تجھے جنت بھی ملے گی۔ تو اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ قریب المرگ تھا، کہا کہ بیٹا میری طرف سے اجازت ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے وعدہ کیجئے کہ اگر میں مر جاؤں تو آپ ہی میرا جنازہ پڑھیے گا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور حضور علیہ السلام کے رانوں ہی پر اس کی روح کا فصل سری سے پرواز کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا بلال اسے اپنی بستی میں لے چلو، اٹھایا اور لے گئے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ اور جب جنازہ اٹھا کر جب جنت البقیع کی طرف لے جا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بڑی عجیب اور نرالی تھی۔ یہ حضور پنجوں کے بل چل رہے ہیں، کبھی قدم یہاں رکھتے کبھی یہاں رکھتے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان بڑے حیران ہیں کہ آج جو حضور کی چال ہے یہ بڑی نرالی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق زار کو اپنے دست مبارک سے اس کو قبر میں اتارا۔ قبر میں اتارا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے سے کفن کو ہٹا دیا۔ اب صحابہ کرام یہ سارا معاملہ دیکھ رہے، جب چہرے سے کفن ہٹایا تو حضور کو پسینہ آیا، اس قدر پسینہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کی دیوار کے ساتھ جو سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ اب جب اس کو مٹی ڈالی تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عجیب ہی مناظر تھے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جنازے میں آپ کی چال بڑی نرالی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے عاشق کے جنازے میں فرشتوں کا ازدحام اتنا زیادہ تھا، اتنی کثرت تھی کہ میں پنجے رکھ رہا تھا، پاؤں بدل بدل کر رکھ رہا
رہا تھا کہیں کسی فرشتے کے پر میرا پاؤں نہ آ جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس قبر میں اتارنے کے بعد اس کے چہرے سے کفن کیوں ہٹا دیا؟ آج تک کتنوں کو قبر میں اتارا گیا لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی حوریں آ گئی تھی، کہنے لگی تھی ہم اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں نے اس کے چہرے سے کفن ہٹا دیا۔ کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشانی پر پسینہ آیا اور آپ قبر کی دیوار کے سہارے سے کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوریں اتنی کثرت سے تھیں کہ مجھے پیشانی پر میرے پسینہ آ گیا اور مجھے قبر کی دیوار کے سہارا لے کر مجھے کھڑا ہونا پڑا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انعام دیکھیں۔ ابھی کوئی نماز نہیں پڑھی، ابھی کوئی روزہ بھی نہیں رکھا، لیکن حضور کی محبت نے اس کو